ماضی کے منجھے ہوئے صحافی آج ایک روڈ سائیڈ پر ٹی شرٹس کا بزنس کرنے پہ مجبور ہوئے اور ایک معمولی سا انہوں نے ایک ٹھیلا سا لگایا ہوا ہے چاچا برانڈ کے نام سے۔ 2007 میں لینڈ مافیا پہ سٹوری تیار کر رہا تھا کہ مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہوا۔ پینک اٹیکس ہونے کی وجہ سے میرا 4 مرتبہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ یہ 2 بازو میرا 2 جگہوں سے ٹوٹا ہوا ہے۔ جو دوست تھے میرے جو پردہ سکرین پہ میرے ساتھ ہوا کرتے تھے وہ سب لوگوں نے رخ موڑ لیا۔ جس دن میرا صبح آپریٹ ہونا تھا اس دن میں اپنے زخم کو لے کر کے اپنی اہلیہ کو جو ہے قبر میں اتار رہا تھا۔ کون کسی کی سنتا ہے کون کسی کی کہتا ہے، منہ دکھائی کی یاری دیکھی اپنے دور کے یاروں میں۔ عدلیہ بحالی کی تحریک میں بیسٹ رپورٹنگ کا ایوارڈ میں نے لیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسے شخص سے جنہوں نے ماضی میں ایک بہت اعلیٰ کام کیا اور اپنی ذمہ داریاں ایسے نبھائی جیسے نبھانے کا حق ہوتا ہے۔ ماضی کے منجھے ہوئے صحافی آج ایک روڈ سائیڈ پر ٹی شرٹس کا بزنس کرنے پہ مجبور ہوئے اور ایک معمولی سا انہوں نے ایک ٹھیلا سا لگایا ہوا ہے برانڈ چاچا برانڈ کے نام سے۔ کون سی نوبت آئی اور ان کے اوپر کیا کیا حالات گزرے کہ آج ایک چھوٹا معمولی سا کپڑوں کا سٹال لگا کر روڈ سائیڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ میری کہانی جو ہے وہ 100 بچوں کا قاتل جوید اقبال وہاں سے شروع ہوئی تھی۔ 98 میں نے صحافت کا آغاز کیا۔ اس کے بعد پھر یک بعد مختلف اخبارات میں کام کیا، نیوز پیپر میں کام کیا، میگزینز میں کام کیا، اور 2006 میں نے نجی ٹی وی چینل جوائن کیا۔ 2007 میں لینڈ مافیا پہ سٹوری تیار کر رہا تھا کہ مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہوا۔ اس کے نتیجے میں مجھے 5 بلٹس لگے، اور اسی طرح سے اپنی ذمہ داریوں کو بروئے کار لاتے ہوئے مثبت صحافت کرتے ہوئے یہ زندگی کا سفر آگے بڑھاتا ہوا مختلف چینلوں میں مختلف ادوار میں کام کیا۔ کراچی سے لے کے خیبر تک ہر بڑے شہر میں رہا، ایز اے رپورٹر کام کیا، ایز اے چیف رپورٹر کام کیا، اسائنمنٹ ایڈیٹر کام کیا، پروڈیوسر کام کیا، ڈائریکٹر کام کیا، بیورو چیف کام کیا، ڈائریکٹر نیوز کی سیٹ تک کا کام کیا۔ اور اس کے بعد پھر 7 سال قبل مجھے نیرو پرابلم ہوئی، مجھے پینک اٹیک ہوتے ہیں۔ پینک اٹیکس ہونے کی وجہ سے میرا 4 مرتبہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ یہ 2 بازو میرا 2 جگہوں سے ٹوٹا ہوا ہے، ٹھیک طرح سے کام نہیں کر پاتا، اور اسی طرح سے مجھے نیرو پرابلم ہے، جہاں مرضی مجھے شاکس لگتے ہیں، میری جو وینز ہیں بلڈ سرکولیٹ کرنے والی وہ بلاکیج ہو جاتی ہے اور میں گر پڑتا ہوں۔ اسی طرح سے آج سے 3 سال قبل جو ہے مجھے اسی بیماری میں جب میرے ٹیسٹ ہو رہے تھے تو مجھے یہ پتہ چلا کہ مجھے کینسر بھی وہ ہے، اور میں نے جب ٹیسٹ کروائے اپنے تو یہ پتہ چلا کہ میرے اندر 6 ٹیومر ہیں، اور 6 ٹیومرز میں سے 4 کا آپریٹ میں نے کروا لیا، جبکہ 2 ٹیومر میرے ابھی بھی اندر ہیں، اور اس وقت علاج معالجہ کروانے سے قاصر ہوں۔ میرے پاس جو دوست تھے میرے جو پردہ سکرین پہ میرے ساتھ ہوا کرتے تھے وہ سب لوگوں نے رخ موڑ لیا۔ بیماری کی وجہ سے سب لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ بالآخر مجھے اپنے کپڑے اپنے جوتے بیچ کے چند پیسے اکٹھے کیے، پھر لنڈا بازار کا رخ کیا، وہاں سے کچھ اور چیزیں اٹیچ کی، پھر یہاں لا کے سیل کرتا ہوں، جس میں سے میری کچھ ادویات کا بن جاتا ہے، کچھ میری بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کا بن جاتا ہے۔ سر، یہ بتائیں کہ آپ نے ہمت نہیں ہاری، اتنے زیادہ آپ کے اوپر حالات تنگ بھی ہوئے، اور گھر والوں نے آپ کو کس طرح مطلب آپ کا ساتھ دیا؟ جو بچے ہیں آپ کے، وائف ہیں، انہوں نے بھرپور ساتھ دیا آپ کے ساتھ، حالات کا مقابلہ کرتے رہے؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میری جب تک مسز زندہ تھی، 2021 کی یہ بات ہے، 22 جون کو میرا آپریٹ ہونا تھا کہ 21 جون کی رات کو میری اہلیہ میرے لیے ہاسپٹل میں کھانا لے کے آ رہی تھی کہ راستے میں روڈ ایکسیڈنٹ ہوا اور گاڑی نے ان کو بری طرح سے کچل دیا، موقع پہ ان کی وہاں ڈیتھ ہو گئی، اور مجھے فوری طور پہ لیو لے کے ہاسپٹل کو چھوڑ کے ایسے ہی ایز اٹ از گھر آنا پڑا۔ اور مجھے وہ جو دن تھا جس دن میرا صبح آپریٹ ہونا تھا اس دن میں اپنے زخم کو لے کر کے اپنی اہلیہ کو جو ہے قبر میں اتار رہا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے بڑا دھچکا تھا۔ ایک طرف تو میرا زخم تھا، دوسری جانب میں کس طرح سے اپنی اہلیہ کو لے کر کے قبرستان میں ان کا جاتا آخری مرتبہ دیدار بھی نہیں کر سکا، کیونکہ ایکسیڈنٹ بڑی بری طرح سے ہوا تھا کہ کسی نے بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا۔ لیکن پھر میں نے ہمت نہیں ہاری، میری بیٹیاں تھیں، ان کو پڑھانا تھا، اپنا علاج تھا۔ میں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، ہر صحافی تنظیموں کو بتایا، میں نے ایون پریس کلب کے جو پریزیڈنٹ تھے ان کو بھی میں نے بتایا۔ جب ان کا دور تھا انہوں نے لیٹر لکھا، DGPR کی جانب سے مجھے 20,000 روپے کا چیک دیا گیا، جس میں اپنا علاج کروا پاتا یا میڈیسن لے سکتا یا اپنے بچوں کی کفالت کر سکتا۔ پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری۔ پھر میں نے ایمرا کے تھرو، کیونکہ ایمرا کا میں فاؤنڈر ممبر ہوں،
میں نے ایمرا کے تھرو کوشش کی، آصف بٹ صاحب نے میرا ساتھ دیا، آج ٹی وی کے بیورو چیف ہے سلیم شیخ صاحب، انہوں نے میرا ساتھ دیا، منسٹری کو لیٹر لکھا، سابق حکومت نے جو ہے منسٹری نے مجھے 3 لاکھ روپے کا چیک دیا، 6 ماہ میں میڈیسن پہ تھا، اس میں سے 1,60,000 روپے میرے اوپر قرضہ تھا، میں نے وہ چکتا کیا، باقی جو میرے پاس پیسے بچے میں نے 2 آپریٹ اس کے کروائے، پھر میڈیسن پھر اور اخراجات جو میرے پاس جمع پونجی تھی وہ ختم ہو گئی، لیکن 2 ٹیومر میرے ابھی بھی ہیں، ابھی اس امید سے یہاں بیٹھا ہوں کہ شاید اللہ پاک میری سن لے، میرا وسیلہ بن جائے، کیونکہ کوئی بھی چینل مجھے جاب پہ رکھنے کے لیے رضامند نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کو کینسر ہے، ان کو پتہ ہے اسے نیرو پرابلم ہے، ان کو پتہ ہے یہ جہاں مرضی گر جاتا ہے، ان کو پتہ ہے یہ کسی بھی وقت جا سکتا ہے، تو بجائے کہ مجھے سہارا دینا، مجھے سہارا بنتا یا میرا ساتھ دیتے، مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اور میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی ایسا، آپ مجھے 24 گھنٹے کال کر سکتے ہیں، مجھے ویڈیو کال کر سکتے ہیں، میرے گھر وزٹ کر سکتے ہیں، مجھے دیکھ سکتے ہیں، میرے زخم کو دیکھنے والا جو ہو میں اس کو زخم دکھاؤں، میں کس کنڈیشن سے 2 ٹائم کی پٹی کرتا ہوں، دوسرے روزے سے میرا زخم پھٹا ہوا ہے، اور دوسرے روزے سے لے کے آج تک 2 مرتبہ میں پٹی کرتا ہوں، زخم کو باندھ کے یہاں پہ آتا ہوں اپنے بچوں کی روزی روٹی تلاش کرنے کے لیے۔ آپ کا جو زخم ہے وہ آپ نے ابھی بتایا تھا انٹرویو سے پہلے کہ جب زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے تو میں اسٹال بھی نہیں لگا پاتا، تو یہ بتائیں کہ اتنے عرصہ آپ نے 25 سال آپ نے صحافت کو دیے اور اپنے شعبے کے ساتھ بڑی آپ نے ایمانداری کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے یہ جو ہے اپنی صحافت کو جو ہے وہ آگے لے کے چلے، آپ کے جو دوست احباب ہیں، کچھ دوست ہوتے ہیں نا جو بہت قریبی ہوتے ہیں، انہوں نے کبھی نہیں آپ سے ملنے کی کوشش کی یا آپ کی ہیلپ کی ہو یا فائنینشلی طور پہ آپ کو سپورٹ کیا ہو؟ کون کسی کی سنتا ہے، کون کسی کی کہتا ہے، منہ دکھائی کی یاری دیکھی اپنے دور کے یاروں میں۔ یہ دنیا تب تک ہوتی ہے جب تک آپ پردے اسکرین پہ نظر آتے ہیں، آپ چند لمحات کے لیے پردے اسکرین سے آؤٹ ہوئیں تو آپ کے اپنے ساتھ کام کرنے والے کلیگ بھی آپ کو نہیں جانتے، آپ کو نہیں پہچانتے۔ میں سارا دن یہاں روڈ پہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، یہاں پہ بیٹھا ہوتا ہوں، یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، میرے سامنے یہاں سے گاڑی سے گزرتے ہیں، مجھے دیکھ کے منہ پھیر لیتے ہیں جیسے میں نے پہچانا ہی نہیں۔ میں کسی سے گلہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے ان کی اپنی سوچ ہے، ان کا اپنا ظرف ہے، لیکن میں سب کے لیے دعا گو ہوں، اپنے ان دوستوں کے لیے، اپنے ان کولیگز کے لیے، اپنے سینئرز کے لیے، اور جو چینل کے مالکان ہیں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ بے شک انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، لیکن میں مرتے دم تک ان کے لیے دعا گو رہوں گا، لیکن میں ہمیشہ یہی کہوں گا کہ جو بھی اس فیلڈ میں آئے، ہمارے جو نئے صحافی حضرات آ رہے ہیں، یوٹیوبرز کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دورہ ہے، تو اس میں مثبت صحافت کریں، دلیری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے دیکھ لیں کہ میں نے آج سے 17 سال قبل 7 فائر بلٹس لگے مجھے 2007 میں، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ کسی حکومت نے کوئی ساتھ نہیں دیا۔ ادارے صرف کام لیتے ہیں، وہ آپ کو اسائنمنٹ دیتے ہیں، جب آپ جائیں اسائنمنٹ کر کے آئیں، اب اس اسائنمنٹ میں آپ آگ کے شعلوں کے اوپر چلتے ہوئے جائیں، ان کو اس چیز سے نہیں ہوتا، ان کو ان کی اپنی اسائنمنٹ کمپلیٹ چاہیے ہوتی ہے۔ یہ بتائیں کہ پھر آپ نے کہا کہ میں اپنے کپڑے جو ہے وہ خود سیل کرنا شروع کیے، آپ کے دماغ میں کیسے آیا پہلے کہ میں اب کس طرح گزارا کروں گا، اور پہلے آپ نے کپڑے سیل کرنا شروع کیے، یہ ذہن میں کیسے آیا؟ دیکھیں جی، اللہ جنت نصیب کرے ارشد شریف شہید کو، اس نے میرا ساتھ دیا، میڈیسن کے لیے پیسے دیے، عمران ریاض خان نے دیے، ٹھیک ہے، کاشف عباسی صاحب نے دیے، اس کے علاوہ رئیس انصاری صاحب جیو کے بیورو چیف ہیں موجودہ، اس کے علاوہ سلمان غنی صاحب دنیا ٹی وی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے میرا ساتھ دیا، رانا عظیم صاحب نے میرا ساتھ دیا، آصف بٹ صاحب نے میرا ساتھ دیا۔ میں ان لوگوں کو نہیں بھول سکتا جن لوگوں نے مشکل حالات میں میرا ساتھ دیا، لیکن ایک حد تک میری بیماری کو 7 سال ہونے کو ہیں اور میرے کینسر کو 3 سال ہو گئے ہیں، میرے لیے آخر کار کوئی کرے تو کتنا کرے، کوئی 1 دفعہ دیتا ہے، 2 دفعہ دیتا ہے، میرا کسی نے زندگی بھر کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی دیتا ہے تو اس کی مہربانی ہے، اور اگر کوئی نہیں دیتا تو اس کی بھی مہربانی ہے، کیوں کہ وقت ہمیشہ سدا ایک سا نہیں رہتا، عروج کے اوپر زوال بھی ہوتا ہے، اور میں اپنے اس عروج کے بعد اس زوال کو تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ نے آج مجھے اس مقام پہ پہنچایا ہے، تو ہو سکتا ہے اس میں ہی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، میں اپنے اللہ کے کیے ہوئے ہر اس فیصلے سے راضی۔ عدلیہ بحالی کی تحریک تھی 2007 میں، 5 مئی 2007، اسلام آباد سے چیف جسٹس پاکستان افتخار محمد چودھری اسلام آباد سے لاہور کی مسافت 27 گھنٹوں میں انہوں نے طے کی تھی۔ عدلیہ بحالی کی تحریک میں بیسٹ رپورٹنگ کا ایوارڈ میں نے لیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے، امین حفیظ صاحب میرے ساتھ تھے، سٹی 42 سے رضا کھرل صاحب تھے، ہم نے عدلیہ بحالی کے اوپر ایوارڈ بھی لیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ
स्ट्रिंग ऑपरेशंस मैंने बहुत सारे किए हैं लाहौर के अंदर। उसके अलावा बहुत सारे जो मेन बड़े प्रोजेक्ट हैं मेगा, मैंने वो किए हुए हैं। पाकिस्तान के तमाम अजला, पाकिस्तान के तमाम शहर, पाकिस्तान के तमाम कल्चर्स को मैंने उजागर किया है। रिपोर्टिंग से लेकर के डॉक्यूमेंट्रीज तक मैंने बनाई है। और आखिरी मरतबा जब हम न्यूज़ को मैंने छोड़ा, हम न्यूज़ में मेरा भी एक ही प्रोग्राम ऑनर हुआ था, फेक इनकाउंटर, और मैं वाहिद बंदा हूँ पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में क्राइम रिपोर्टर जिसने लाइव इनकाउंटर दिखाया है। अभी तक किसी भी क्राइम रिपोर्टर ने लाइव इनकाउंटर नहीं दिखाया, लेकिन मैंने उसको दिखाया, स्टिंग ऑपरेशन किया मैंने और दिखाया कि लाइव इनकाउंटर किस तरह से होता है, पुलिस वाले इनकाउंटर कैसे करते हैं। उसके अलावा बहुत से ऐसे केसेस को जो है मैंने सामने लाया, बहुत से ऐसे मुकदमात को मैंने सामने लाया, बहुत से ऐसे जो स्टोरीज़ हैं मैंने ब्रेक की हैं। मैंने अपने जो अरूज के दिन थे, अपने सहाफ़त के दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह एक मुस्बत सहाफ़त की है और हमेशा गरीब का साथ दिया है, मज़लूम का साथ दिया है, और यही सोचा है कि पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए हर वक्त मैं कोशिश रहूँगा। इनकी काविशों को, इनकी मेहनत को सैल्यूट पेश करते हैं। और आपने भी सुना इन्हीं की ज़ुबानी, ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ फेस करते हैं, लेकिन चुपचाप जब उन पे कोई मुश्किल वक्त आता है तो चुपचाप जो है वो अपना रास्ता खुद ही बदल लेते हैं, किसी से शिकवा नहीं करते। तो आपने देखा कि आज ये किस तरह अपने रोड किनारे एक छोटा सा स्टॉल लगा के इसी से अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं। मैं जाते जाते कहना चाहूँगी कि कुछ ये ऑडियंस से कहना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि इनकी सपोर्ट कीजिएगा। जी, सबसे पहली बात है कि जो हमारी यंग जनरेशन है, क्योंकि यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया का दौर है, आप मुस्बत सहाफ़त करें और ऐसी चीज़ों से बचें कि आपके लिए मुश्किल पेश आए। मालकान के साथ काम करें, अच्छी बात है, अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े अच्छे मालकान यूट्यूबर्स के हैं, लेकिन मुस्बत सहाफ़त करें। दूसरी बात यह है कि मैं ये चाहता हूँ जो लोग, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे लिए पैसों की मद में मेरी हेल्प करें, आप मेरे यहाँ से चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, मुझसे कुछ ख़रीद सकते हैं। मैं यहाँ 1 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक होता हूँ। जितनी किसी की शक्कत है, जितनी किसी की हिम्मत है, वो मेरे लिए कुछ करे। मेरा इलाज बाकी है, मेरे ऑपरेट अभी 2 होने हैं, उसके अलावा बच्चों की कफ़ालत, अपनी बेटियों की तलीम और तरबियत है, मुझे उसके लिए कुछ करना है। तो खुदारा जो लोग ये समझते हैं कि हमारे पास शक्कत नहीं है या कुछ नहीं है, वो अपने तन ढाँपने के लिए, अपने बच्चों को तन ढाँपने के लिए कुछ ख़रीद तो होंगे ना। ज़रूरी नहीं है कि बड़ी मार्केटों का ही रुख करते हैं। आप मेरे पास यहाँ पे हैं, मुझसे परचेज़ करें, शायद आपकी उस परचेजिंग से मेरे बच्चों का वसीला बन जाए। इनके लिए दुआ भी कीजिएगा, और हो सके तो लाहौर MM आलम रोड पर अगर आपका यहाँ से गुज़र हो तो इनसे कुछ ना कुछ ज़रूर ख़रीदें ताकि इनकी कोई हेल्प हो सके। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त भी लेना चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।